عزیزان گرامی قدر، جو اپنے اساتذہ کا فخر ہے وہ احمد رضا ہے، جو اپنے پیروں کا فخر ہے وہ احمد رضا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا کے پیر و مرشد شاہ آل رسول مار حروی نے وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے عقیدت مندوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، کل قیامت کے دن اگر رب نے مجھ سے پوچھا آل رسول مار حروی بتا میرے لیے کیا لایا ہے، فرماتے میں اٹھا کر احمد رضا کو پیش کروں گا، رب ذوالجلال تیرے لیے یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، قبول فرما۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اس سے اگلے برس 23 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی معیت میں ہی پہلی مرتبہ حجاج مقدس کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے، روزہ رسول کی حاضری کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے۔ حج بیت اللہ کیا، جب وہاں پہنچے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ ایک دن عصر کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد اب مسجد سے حرم کی سرزمین سے باہر نکل رہے تھے، وہاں کے مشہور ترین مفتی شافعیہ حضرت مفتی حسین بن صالح وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا کے چہرے پر ان کی نظر پڑ گئی، اب دیکھتے ہیں تو احمد رضا کو دیکھتے ہی رہ جاتے، اس پیشانی پر تو فرشتوں کا تقدس برستا ہوا دکھائی دے رہا، اس پیشانی کی پاکیزگی کا، اس چہرے کی خوبصورتی کا حال تو یہ ہے کہ احمد رضا دامن نہ چھوڑے، عرش اعلیٰ کے فرشتے وضو کرنے زمین پر آ جا۔ حسین بن صالح نے جب احمد رضا کا چہرہ دیکھا اور اس میں چمکتے ہوئے عشق مصطفیٰ کے نور کو دیکھا، بڑی دیر تک ٹک ٹکی لگا کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے رہے، اور پھر اچانک آگے بڑھ کر امام احمد رضا کا ہاتھ ان کی کلائی اپنے دامن میں لے کر فرمایا، واللہ انی لعجد نور اللہ ھذا الجبین، اللہ کی قسم میں تیرے چہرے کو ایسے ہی نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اس چہرے کے اندر اس پیشانی میں رب کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی اسی طرح وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے آنے کی خبر باد نسیم نے گھر گھر میں پہنچا دی تھی، ہر کوئی امام احمد رضا کے لیے اپنی آنکھیں نہیں اپنا دل بچا کے بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور سرزمین حجاج مقدس اور بیت اللہ اور حرم کی سرزمین پر امام احمد رضا کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب آپ حرم شریف کے طواف سے فارغ ہوئے، حج بیت اللہ ہو گیا، اب الوداعی طواف کرنے لگے، تو پھر الوداعی طواف کرتے کرتے اچانک بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مخاطب کیا، اور اپنی زندگی کی وہ مشہور نعتیہ نظم امام احمد رضا نے فی البدی کہی، اور کیا کہا، حاجیو آؤ، پتا چلتا ہے یہ اکیلے نہیں جاتے، تنہا نہیں جاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے کے چلا کرتے ہیں، ان کا پیغام صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، جو اپنے لیے چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چاہا کرتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے پھر وہاں کھڑے کھڑے پڑھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا جھوم جھوم کر وہ پڑھتے رہے، اور اسی حالت میں، اسی تراوت میں، اسی لطافت میں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ روضہ رسول کی حاضری کے لیے چل پڑے، اور پھر خود جب کہہ چکے تو پھر کعبے کی طرف سے پھر اپنی زبان سے دوسرا جملہ کہہ دیا، غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، کیا آشنائی ہے، دل کی آشنائی کا حال کیا ہے، اور ان کے کشف کی کیفیت کا حال کیا ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے صرف میں نہیں کہتا، ارے یہ صدایں تو کعبے سے بھی آ رہی ہیں، غور سے سن رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ۔ عزیزان گرامی قدر، اور جب روضہ رسول کی حاضری کے لیے سرزمین مدینہ میں قدم رکھا،
وہ دھرتی کیسی ہے، ارے اس کا گرد و غبار کیسا ہے، اس کی ہوائیں اور فضائیں کیسی ہیں، ارے اس پر محمد عربی کے جو قدم لگے تھے اس کا حال کیا ہے، ارے اسی دھرتی پر کسی نے امام مالک کو چلتے دیکھا ہو تو خبر ہو کہ سرزمین مدینہ میں جانے کا انداز کیا ہوتا ہے، کسی نے عبد الرحمن جامی کو جاتے دیکھا ہو تو خبر ہو، کسی نے احمد رفاعی کو جاتے دیکھا ہو تو خبر ہو۔ عزیزان گرامی قدر، آج ایک سرکار کا اور عاشق صادق جو اپنی زندگی میں نئی تاریخ رقم کرتے جا رہا ہے، جس نے کبھی زندگی میں شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، جس کو شریعت کا ہمیشہ پاس رہا ہے، آج وہ احمد رضا جا رہا ہے۔ اور جب روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو دل میں وہی امنگ ہے جو عاشق کے لیے کسی عاشق کے دل میں ہوا کرتی ہے، ایک امنگ ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک طلب ہے، ایک تڑپ ہے، جس کو لے کر امام احمد رضا چلے کہ آج میری قسمت کا ستارہ چمکے، آج میرے مقدر کا ستارہ اوج ثریا پہ پہنچے، آج میں اوج ثریا پر کمند ڈالوں، کاش مصطفیٰ میرے خوابوں میں جلوہ فرما ہو جائیں۔ لیکن ادھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آزمائش کی بٹیوں میں سے جب عشق و ایمان کا سونا نکھرتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوا کرتا ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی انتظار کیا، دوسرے دن بھی انتظار کیا، جب 2 دن 2 راتیں اسی طرح بیت گئیں، نہ خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا، نہ کوئی اور اشارہ ہوا، پھر وجد کی کیفیت میں آ کر، جذبات کی ترنگ میں ڈوب کر امام احمد رضا روضہ رسول کے سامنے آئے، اور روضہ رسول کے سامنے آ کر اپنا وہ مشہور شعرائے آفاق کلام فالبدی پڑھنا شروع کیا۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور پڑھتے پڑھتے وجد میں ڈوب کر پھر اپنا تعارف پیش کیا اور کہا تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس لفظ کا، اس جملے کا تکرار کر رہے تھے، ادھر وجد میں ڈوب کر آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں بہا کر لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ جب یہ صدا پیش کر رہے تھے تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، جب یہ کہہ رہے تھے اب ادھر سے اشارہ ہوتا ہے، دل پر القاء ہوتا ہے احمد رضا، اور ہوں تو خوابوں میں ملتا ہوں، تو آیا ہے تجھے خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے دیدار کروانے کے لیے لگا۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم امام احمد رضا امام اہل سنت کی زندگی کا جائزہ لیتے تو پوری زندگی کا مطالعہ کرنے والے بلا اختیار بولنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ یا تو فرائض بندگی کے لیے خدا خانے میں جاتے ہیں، یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شب و روز اور شام و سحر کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی انہیں مہلت نہیں ملتی۔ ہزار انداز دل ربائی پر کبھی بھی خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی۔ ان کے حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیاز کا پہرا کھڑا رہا، اور لوہے کرتاس سے گزر کر ان کے علم و دانش کا چراغ پھر کشور دل کے شبستانوں میں جلتا رہا۔ عشق و ایمان کی روح ان کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ وہ اپنے محبوب کے شوکت جمال کے لیے ہر وقت بے چین رہتے، ان کے دل کا دھواں کبھی بند نہ ہوتا، ان کے جگر کی آگ کبھی نہ بجھتی، اور نقش و نگارے جانا کے لیے ان کے قلم دان کی روشنائی کبھی نہ سوکھتی۔ پلکوں کا قطرہ دلکنے نہیں پاتا، آنسوؤں کا نیا طوفان بڑھنے لگتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان ہے کہ قدموں کے نیچے دل بچا کر بھی اپنے اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا ہے۔ اور جہاں وہ اہل ایمان کے لیے لالا کے جگر کی ٹھنڈک تھے، وہی اہل کفر کی بغاوت کے حق میں غیظ و جلال کا دہکتا ہوا ایک انگارہ تھے۔ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں کے خلاف جب قلم کی تلوار لے کر اٹھتے تو انگلیوں کی ایک ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگا جایا کرتے تھے۔ باطل کے جگر میں ان کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف زندگی کی آخری ہچکیوں تک نہیں، وہ باطل کے جگر میں ان کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف قیامت تک کبھی بھی مندمل نہیں ہو سکتا۔
ان دشنام ترازوں سے دوستی کا پیمان باندھنا تو بڑے دور کی بات ہے. امام محمد رضا تو ان سے ہنس کر بات کرنا بھی اپنے نمو سے اس کی توہین سمجھتا. آنکھ ملانا بھی اپنے نمو سے اس کی توہین سمجھتا.